و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا غیرت کے نام پر قتل کرنے کی اجازت اسلام کسی بھائی، کسی باپ، کسی بیٹے کو دیتا ہے؟ قرآن مجید اس معاملے میں صاف نفی پہ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انفرادی انسان کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی۔ اسلام نے جو عدالتیں بنانے کی تجویز ہمیں دی ہے، قانون بنانے کی تجویز دی ہے، کسی انسان کو بھی کسی قسم کی دوسرے سے شکایت ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی دفعہ درج کرانا چاہتا ہے، کوئی مقدمہ درج کرانا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سیدھا عدالت میں جائے اور اس کیس کو درج کرائے، FIR اس کی درج کرائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سعد بن عبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اپنے بستر پہ پاؤں تو کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام تمہیں اس بات کا اختیار نہیں دیتا کہ تم کسی اللہ کی بنائی ہوئی جان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ اس کا سیدھا طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ اپنی پنچایت، اپنے مقدمے، اپنے عدالتوں، اپنے قوانین کے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ جائیں اور وہ ساری چھان پھٹک کر کے جس نتیجے پر پہنچے آپ اس فیصلے کو قبول کریں۔ تو ناظرین، اسلام جو ہے جان لینے کی سزائیں دو مواقع پہ دیتا ہے۔ ایک اس بنا پر کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسری جان کو قتل کیا ہے تو قصاص کے طور پر اس مجرم کی جان لی جائے گی، لیکن وہ بھی عدالت لے گی، کوئی دوسرا انسان نہیں لے گا۔ ہاں، جس خاندان کے بچے کو مارا گیا ہے اس خاندان کے بچے کو یہ اختیار ضرور ہے، اس کے سامنے یہ دو آپشنز رکھ دی جائیں گی کہ کیا تم جان کے بدلے جان لینا چاہتے ہو یا تم دیت لینا چاہتے ہو۔ تو وہ مرنے والے کا جو ولی ہوگا، جو سرپرست ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا، عدالت اس فیصلے کو نافذ کرنے کی پابند ہے، مگر عدالت سزا خود دے گی۔ کوئی عام انسان کسی قاتل کو، کسی مجرم کو نہیں مار سکتا۔ اور دوسری جان سے مار دینے کا حکم سورہ مائدہ کی آیت محاربہ میں ہے کہ جو شخص عادی مجرم بن جائے، یعنی جرم ہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے اور وہ ہر وقت بس اپنے جرائم کے بارے میں ہی سوچتا رہے، ایک نفسیاتی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جائے، وہ معاشرے کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، معاشرے پہ فساد برپا کرتا ہے، جینے والوں کی زندگیوں کو حرام کر دیتا ہے، تو عادی مجرم کسی بھی جرم کا ارتکاب اگر کر رہا ہو، خدا کی زمین میں یتیموں کو مار رہا ہو، بیواؤں کو مار رہا ہو، خدا کی سرزمین میں لوگوں کو قتل و غارت گری کے ذریعے اپنے نشانے پہ رکھتا ہو، تو ایسے شخص پر عدالت گرفت کرے گی اور اس شخص کو ساری لوگوں کے سامنے سزا دی جائے گی۔ اور سزا دینے کے معاملے میں ایک پہلو یہ بھی رکھیے کہ جو کہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس وقت سزا دی جائے تو یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ مجرم کو سزا دیتے وقت سامنے موجود ہو تاکہ وہ عبرت حاصل کرے۔ یہ خاموشی کے ساتھ جیل کی کوٹریوں کے اندر جو موت کی سزائیں دی جاتی ہیں یہ بالکل بھی اسلامی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں واضح طور پر کہا ہے کہ کوئی زانی ہو، زنا کرنے والا ہو یا کوئی اور مجرم ہو، سرعام چوراہے کے اوپر اس کو سزا دی جائے اور مسلمانوں کا گروہ ان سزاؤں کو دیکھے تاکہ وہ عبرت حاصل کرے۔ اور یہ چیز بہت زیادہ انسان کو ابھارتی ہے کہ وہ اپنے کیریکٹر کو، اپنی سیرت کو بالکل پاک اور صاف رکھے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس کسی نے کسی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہو، یعنی قصاص کے بدل میں تو جان جائے گی، ایک نے دوسرے کو مارا ہے تو قاتل تو مارا جائے گا، یہ انصاف کا تقاضا ہے، الا یہ کہ مقتول کے گھر والے ہیں وہ اس کو معاف کر دے یا ان سے دیت لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں کوئی شخص زمین میں فساد پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرنے کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو بھی بے درے قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ تمام احکامات کو فرض کیا ہے کیونکہ جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری دنیا کو زندگی دی، پوری انسانیت کو زندگی دی، اور جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر نیک اور پاک دامن مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، ایک اہم بات ہے، توبہ کی بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد اور عورت زنا کا ارتکاب کرتے ہیں
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں ایک خاص ہدایت فرمائی ہے کہ اگر کوئی معصوم لڑکی یا معصوم لڑکا ان سے اس جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے، وہ توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، ابھی عدالت کی نظر میں ان کا یہ جرم نہیں آیا، تو آپ اس کے جرم پر پردہ ڈالیں اور آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہمارے اندر اتنا صبر اور اتنی استقامت نہیں ہوتی کہ ہمیں چھوٹی سی کسی کی برائی پتہ چلتی ہے تو ہم مائک لے کر پوری دنیا میں اس کا اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر شریف زادی سے کوئی گناہ سرد ہو گیا یا شریف زادے لڑکے سے کوئی گناہ سرد ہو گیا اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگ رہے ہیں، تو دیکھنے والے جس نے دیکھا ہے وہ بھی اس کی پردہ پوشی کرے۔ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست خوشخبری دی ہے کہ جو کسی کا ایک عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے 70 عیب چھپائیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر قانون کی نظر میں مجرم آ گیا ہے، مجرم پکڑا گیا ہے تو پھر سزا دینی لازمی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو میں بات کہہ رہی ہوں یہ بہت باریک بینی سے سمجھنے والی بات ہے کہ اگر تو مجرم قانون کی گرفت میں نہیں آیا اور پہلی دفعہ جرم کا ارتکاب کر کے توبہ کر رہا ہے تو اس کے پردہ پوشی کریں، لیکن اگر وہ قانون کی گرفت میں آ گیا ہے تو پھر سزا تو دی جائے گی، جو آپ کی عدالت فیصلہ کرے گی وہ سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد وہ توبہ استغفار جو کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے، اور اس چیز کے اوپر قرآن مجید نے بہت زور دیا ہے کہ جتنے بھی اسلامی سزائیں ہیں ان کا نفاذ اسلامی حکومت خود کرے گی۔ دیکھنے والوں کا، رشتہ داروں کا کام ہے کہ وہ اگر کمپلین کرنا چاہتے ہیں تو ایف آئی آر جا کے درج کرائیں، مگر کسی مجرم کو چھونا، سنسار کرنا، مارنا، یہ ان کو اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ بلکہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سترتہ بردائے کا لکان خیر لکا۔ ایک دفعہ کسی نے جرم کا ارتکاب کیا، کسی پاک دامن سے جرم کا ارتکاب ہو گیا، لوگوں نے اس کا اعلان کرنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم اس کی پردہ داری کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت رحم و کرم کرتا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہت زیادہ ڈھیروں اجر عطا کرتے۔ تو ناظرین یہ ہمارے لیے بڑی سبق آموز بات ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم کسی کا عیب چھپائیں گے، آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوں گی، کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے، کوئی انسان نیکی کا پتلا نہیں ہے۔ اگر آج کسی اور سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، کل ہم سے بھی کمزوری کے عالم میں ہو سکتی ہیں۔ آج ہم چھپائیں گے اپنے پروردگار کے حکم کے تحت تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا اور ہمارے گناہوں کو چھپائے گا۔ تو لہٰذا میری اپنے ویورز سے یہ درخواست ہے کہ کبھی بھی جو شیطان ہے نا وہ جوش دلاتا ہے، شیطان غصہ دلاتا ہے، تو کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کے کسی انسانی جان کا خون بہانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے بڑا حکم کیا ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے کسی ایک انسان کو مارا اس نے تمام انسانیت کو مارا۔ تو اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیجیے، خدا بہت رحمان اور رحیم ہے، اور خدا کی ان رحمتوں کے پرتوں میں آپ بھی رحمان اور رحیم بننے کی کوشش کیجیے۔